الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم 8واں سپارہ سورہ اعراف کا تیسرا رکوع۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، بے شک تحقیق ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل فرمایا، یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہارے ستر کو، وریشا، اور تمہیں زینت بھی دیتا ہے، ولباس التقوی ذالک خیر، اور یہ بھی دیکھ لینا کہ تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ لباس کو مذہبی چیز نہیں مانتے، معاشرتی چیز مانتے ہیں۔ 3-4 دن پہلے ایک واٹس ایپ پہ ویڈیو کلپ آیا جس میں ایک صاحب پورے زور لگا کے شدت کے ساتھ بتا رہے تھے کہ لباس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور دوسری بات ان کی یہ تھی کہ اسلام کے اندر کوئی خاص لباس نہیں، جو چاہو سو پہنو۔ اور تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ دین کی نسبت سے یہ باتیں کر رہے تھے۔ آج کل کے فتنوں کے زمانے میں قرآن مجید سے جڑے بغیر ایمان کا بچانا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا۔ اب جس چیز کو اللہ نے نازل فرمایا ہو اور اس کو جتلایا بھی ہو کہ دیکھو ہم نے یہ کیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تعلیمات دی ہوں، اس کو اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کتنی بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے۔ ہمیں آج اپنی اولادوں کے ایمان اور ان کے صحیح عقائد کی کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی فتنہ، وہ جو صاحب تھے ان کی داڑھی بھی تھی اور سر بھی ڈھکا ہوا تھا، اور شروع ایسے ہوئے کہ الامان والحفیظ، غلاظت بکتے چلے گئے، بولتے چلے گئے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو انٹرنیٹ کے دور میں جب ماں باپ کے پاس اپنی اولاد کو دینے کا ٹائم نہیں رہا، اس ماں باپ کو سوچنا ہوگا ان کا ایمان کون بچائے گا۔ اگر پوچھا جائے آج ہماری اولاد کی تربیت کون کر رہا ہے؟ ماں باپ کے پاس تو ٹائم نہیں، انٹرنیٹ کر رہا ہے، تو ہمیں کچھ فکر کرنی پڑے گی۔ بہرحال آج صرف لباس کے موضوع پہ ہی تھوڑی سی بات ہوگی۔ الحمدللہ لباس کے اوپر ہماری ایک پوری ملٹی میڈیا پریزنٹیشن تیار ہے، جو آپ لوگوں نے اٹینڈ بھی کی ہے، 3 جگہوں پہ تو ہو چکی ہے، مزید بھی کہیں انشاءاللہ موقع ملے گا۔ اور جو کتاب ہے گلدستہ سنت، اس کی 2ری جلد کے اندر بھی لباس کے بارے میں اچھی خاصی تفصیلات موجود ہیں، تو تفصیلات کے لیے وہ دیکھ لی جائے۔ خلاصہ جو ہے نا پریزنٹیشن کا، جو لب لباب ہے، وہ انشاءاللہ آج بتا دیتے ہیں۔ لباس کو ایک تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے اور میں نے اتارا ہے تمہارے لیے۔ اس کے 2 مقصد بھی بتائے، ایک یہ بتایا سوآتکم وریشا، ایک تو بتایا ستر پوشی، یواری سوآتکم، یہ تمہاری ستر پوشی کرتا ہے۔ جانوروں کے ستر کو لباس سے نہیں چھپایا گیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور لباس عطا کیا، یواری سوآتکم، یہ تمہاری ستر پوشی کرتا ہے۔ اسی ستر پوشی کے ضمن میں گرمی اور سردی سے حفاظت بھی آ جاتی ہے۔ اور دوسرا بتایا وریشا، یہ تمہیں زینت بھی دیتا ہے۔ تو 2 مقاصد بتائے اللہ رب العزت نے۔ اچھا، اگر ہم سے پوچھا جائے کہ سب سے پہلا فرض کیا ہے، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض کیا ہے، تو عام طور سے ہم یہ جواب دے دیں گے نماز۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ بلکہ علماء نے لکھا ایسا نہیں ہے، نماز سے پہلے بھی ایک اور فرض ہے، وہ ستر کو چھپانا۔
سطر چھپے گا تو نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر سطر کھلا ہوا ہے تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو ایمان کے بعد جو سب سے پہلا فرض ہے وہ سطر کا چھپانا ہے، اتنی اہم چیز ہے، اور قرآن میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اے آدم کی اولاد، یہ شیطان یہ تمہیں کسی خرابی میں نہ ڈال دے کہ تم سے حیا کے خلاف کوئی کام کروا دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا اس حالت میں کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تھا تاکہ ایک دوسرے کا بدن دیکھے۔ یہ قرآن ہے۔ شیطان سے ڈرایا گیا سب کہ دیکھو اس سے ذرا خبردار رہنا، بچ کے رہنا، یہ پکا تمہارا دشمن ہے، یہ ہمارا سرٹیفائڈ دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو، سمجھا کرو اس کی چالوں کو، تمہیں بتا رہے۔ تو انسانیت کے اوپر جو سب سے پہلا شیطان کا وار تھا وہ بے لباس کرنا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما، ہمارے ماں باپ کو اس نے بے لباس کروایا۔ اور آج شیطان اور اس کی ذریت، وہ چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہی ہو، کہیں سے بھی ہو، ان کا سب سے زیادہ کوشش کیا ہے؟ میڈیا کے ذریعے کہ لباس کو اتروا دیا جائے، حیا کا لباس ختم کر دیا جائے۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور اس کی فکر کرنی ہے۔ اچھا، یہ ایک باریک نقطہ ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا، عجیب نقطہ، فرماتے ہیں اللہ نے بتایا لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا بدن دکھا دے، سطر دکھا دے۔ بھائی وہ تو میاں بیوی ہیں، میاں بیوی تو ایک دوسرے کو بدن دیکھنا ویسے ہی جائز ہے، تو یہاں اس کے کیا ذکر ہوا کرنا؟ تو یہاں سے وہ لکھتے ہیں کہ دیکھو غیر ضروری طور پر ان کا جسم سے لباس ہٹ جانا یہ بھی پسندیدہ نہیں، اور جنت ایسی پاکیزہ جگہ ہے اور اللہ اتنی حیا کو پسند فرماتے ہیں، انہوں نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ تو جب اس چیز کو پسند نہیں فرمایا تو یہ شریعت کسی نامحرم کا ایک دوسرے کا جسم دیکھنا کیسے گوارا کر لیں؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ لباس کی بات شروع کر تو دی ہے، اس کی تفصیلات میں مزید جانے سے پہلے ایک اور چیز کو ہم سمجھ لیں، کیونکہ سطر کا لفظ آ رہا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے سطر اور ایک ہے حجاب۔ حجاب کسے کہتے ہیں؟ پردہ۔ سطر الگ چیز ہے اور حجاب الگ چیز ہے، دو چیزیں یہ سمجھ آ گئی۔ سطر کس سے چھپانا فرض ہے؟ یہ محرم رشتہ داروں سے بھی چھپانا فرض ہے، اور حجاب پردہ کس سے کرنا ہے؟ یہ غیر محرم سے کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا، محرم غیر محرم۔ تو سطر کس سے ہے؟ ہر ایک سے ہی، ماں سے، باپ مطلب باپ سے، بھائی سے، بیٹے سے، ماموں سے، محرم رشتہ داروں سے بھی عورت نے سطر کو چھپانا ہے۔ اور پردہ کن سے ہے؟ وہ باپ سے، بھائی سے، بیٹے سے، ماموں سے نہیں ہے، وہ غیر محرم سے۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ایک کو کہتے ہیں سطر اور ایک کو کہتے ہیں پردہ۔ اگر ہم ان دونوں کی صحیح ڈیفینیشن سمجھ لیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے اندر آسان ہو جائیں گی، بہت سارے اندر جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مرد کا سطر کیا ہے اور عورت کا سطر کیا ہے؟ میں تمام اختلافات کو ہٹاتے ہوئے ایک ایسی بات کر رہا ہوں جس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ مرد کا کیا ہے سطر؟ کہ اوپر سے ناف کو چھپا لے اور نیچے جاتے جاتے گھٹنوں کو چھپا لے۔ اتنا جسم اس نے اگر چھپا لیا تو ہر طریقے سے اس کا جو فرض سطر ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اس سے کم اگر ہے تو پھر خرابی کی طرف جائے گا آہستہ معاملہ۔ تو یہ اگر اس نے چھپا لیا نا، ناف کو چھپاتے ہوئے گھٹنوں کو چھپا لے، اس کا جو فرض سطر ہے یہ اس میں مکمل ہو جاتا ہے۔ عورت کا سطر کیا ہے؟ یہاں سے ہمیں پردے کا مسئلہ سمجھ آئے گا، پہلے ہم سطر کو سمجھ لیں۔ عورت نے سطر چھپانا ہے محرم کے سامنے اور پردہ کرنا ہے غیر محرم سے۔ تو سطر کتنا ہے عورت کا؟ دیکھیے، دونوں ہاتھ کلائیوں تک یہ کھلے رہ سکتے ہیں محرم کے سامنے، یہ چہرہ یہ محرم کے سامنے کھلے رہ سکتا ہے، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک، ٹخنے چھپانے ہیں، دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک۔ یہ جسم کے 5 اعضاء ہیں جو عورت کو کھلے رکھ سکتی ہے محرم کے سامنے، یعنی بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے، ماموں کے سامنے۔ پردہ ابھی الگ چیز ہے، ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی۔
تو جو عورت اتنا سارا چھپا ہوا ہے تو غیر محرم سے چھپانے کے لیے تو کچھ الگ احکامات ہیں نا، وہ کیا ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ عورت گھر میں ہے، سارا جسم تو اس کا چھپا ہوا ہے شریعت کے مطابق، ٹھیک ہے، جو شریعت پر آج عمل کرنے والی ہیں ان کا پورا چھپا ہوا ہے، چند چیزیں کھلی ہوئی ہیں۔ اب یہ گھر میں ہے، باہر دروازے پہ کوئی آ گیا، دودھ والا، چائے دودھ والا یا سبزی والا یا کوئی لین دین کرنے والا آ گیا، اس کو کیا حکم ہے؟ قرآن سنیے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، بتایا جا رہا ہے کہ تم گھر میں ہو، کوئی باہر کوئی آیا دروازے پہ لینے دینے والا تو درمیان میں حجاب کرنا، پردہ کرنا، یعنی آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کی ضرورت نہیں، فیس ٹو فیس ہونے کی ضرورت نہیں، درمیان میں پردہ کر لینا۔ تو آ گئی نا ایک الگ چیز۔ پھر گھر سے باہر جانا ہو عورت نے تو کیا کرے؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی اوڑھنیاں اوپر آگے لٹکا لیا کریں۔ بھئی سارا جسم تو پہلے ہی چھپا ہوا ہے، اب چہرہ ہی تو چھپانا ہے، پھر رہ کے گیا؟ اور قرآن ہی کے اندر ہے ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو نہ دکھانا۔ تو زینت چہرے میں نہیں ہوتی تو کدھر ہوتی ہے؟ ولا یبدین زینتہن، بلکہ یہاں تک کہ پاؤں بھی زور سے مت مارنا کہ تمہارا زیور کوئی آواز کسی کو آ جائے، تو چہرہ تو خود بخود چھپانا ہے۔ تو ستر کیا ہے؟ محرم مردوں کے سامنے تھوڑا سا یہ دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، پاؤں کھلے ہوئے ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، اور غیر محرم کے سامنے چہرے کو بھی کور کرنا ہے۔ آج تو بدقسمتی سے ہمارے گھروں میں ستر بھی قائم نہیں، حجاب تو بڑی آگے کی بات ہے، پردہ تو بڑی دور کی بات، ستر بھی قائم نہیں۔ تو ستر عورت اور حجاب دونوں الگ الگ ہیں، اس کو تفصیل سے سمجھ لیں گے تو پردے کا بہت سارا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اب لباس کے بارے میں آتے ہیں۔ چست لباس جو ٹائٹ ہوتا ہے جسم کے اوپر، شریعت میں اس کو کیا کہا گیا؟ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ایسی عورتوں کو لباس سے عاری اور برہنہ ننگا قرار دیا گیا۔ فرمایا کہ یہ ایسی ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ مردوں کے لیے بھی ٹائٹ لباس پسندیدہ نہیں، گناہ ہے، عورتوں کے لیے تو شدید گناہ ہے، اور اتنا ٹائٹ کہ جسم کے اعضاء ظاہر ہونے لگیں، یہ تو جہنم میں لے جانے والا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ اگلی بات، ستر نمایاں کرنے والا لباس، وہ بھی اسی کے اندر آ گیا۔ باریک لباس جس سے جسم نظر آئے یا بدن کا رنگ نظر آئے، اس کے بارے میں سن لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہمان نواز سے، آپ سے زیادہ کوئی اخلاق میں اچھا نہیں تھا، مہمان کا اکرام کرنے میں سب سے زیادہ آپ آگے بڑھتے تھے۔ اب سنیے، ایک مہمان گھر میں آتا ہے تو آپ نے کیا کیا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے بعد تشریف لائیں، انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے بے رخی برتی، آنے والے کے ساتھ بے رخی برتی، ہم کہتے ہیں نا رواداری، تو یہاں شریعت سمجھائی جا رہی ہے۔ اور فرمایا اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کا جسم ایسا نہ ہو کہ وہ نظر آئے، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے یہ نقل کیا ہے کہ خاتون حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ملنے آئیں۔ ایک عورت سے ملنے آ رہی ہے، ان کا دوپٹہ بہت باریک تھا۔ امی عائشہ نے کیا کیا؟ ان سے وہ دوپٹہ لیا، اس کو پھاڑ دیا، اور اس کی جگہ ان کو نیا گاڑا اور موٹا دوپٹہ جو ہے وہ اپنی طرف سے ہدیہ کر دیا۔ یہاں مکس گیدرنگ نہیں ہے، یہاں مردوں کی کوئی ملاقات نہیں ہے، ایک عورت دوسری عورت سے ملنے آ رہی ہے، تو باریک دوپٹے کو امی عائشہ نے پسند نہیں فرمایا۔ امی عائشہ کون ہے؟ جو مزاج نبوت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے والی ہے۔ ایک اور بات سنیے باریک کپڑے میں، حضرت داحیہ قلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد ایک مرتبہ ایک کپڑا آیا جو باریک بھی تھا اور سفید بھی تھا، نبی علیہ السلام نے مجھے دے دیا، کہا کہ داحیہ یہ رکھ لو، کچھ تم اس سے اپنی قمیض بنا لینا اور آدھا اپنی بیوی کو دے دینا، وہ اس سے دوپٹہ بنا لے گی۔ تو کہتے ہیں میں نے لے لیا، جب میں واپس جانے لگا لے کے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پیچھے داحیہ اپنی بیوی کو کہہ دینا اس کے نیچے دوسرا کپڑا لگا لے تاکہ اس کا بدن نظر نہ آئے۔ یہ صاف صاف تعلیمات ہیں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اچھا، اگلا پوائنٹ لباس میں مرد اور عورت میں مشابہت، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آج کل کے تو دانشور یہ کہتے ہیں نا شریعت کا تعلق ہی نہیں لباس سے، تو بھائی نبی علیہ السلام کی بات سنیے۔
فرمایا مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت اور عورتوں کی مشابہت کرنے والا مرد یہ ہم میں سے نہیں۔ نبی علیہ السلام تو وہاں تک چلے جا رہے ہیں، کہاں تک؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جی، اگلی بات، تصویروں والا لباس۔ آج کل تو بچوں کے لباس میں تو اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ بہت مشکل سے تلاش کر کے ملتے ہیں، تاہم مل جاتے ہیں، اور الحمدللہ اب باقاعدہ ایسی کمپنیاں آ گئی ہیں جو ٹوائز بچوں کے بنا رہی ہیں، ان میں تصویر کوئی نہیں ہے، اور کپڑے بھی بنا رہی ہیں، ان میں تصویر کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم خریدنے والے تلاش کر کے انہی کمپنیوں کا مال لیں تو باقی بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ جب ہم خود ہی تلاش کریں گے، آج کسی کو کہو بھی تصویر والا کپڑا نہ لو بچوں کے لیے، کہتے ہیں جی ملتا ہی نہیں۔ بھائی آپ تلاش پوری کرو، انشاءاللہ ملے گا۔ ایسا کیسے نہیں ہو سکتا کہ ملے گا؟ آرڈر پہ کپڑے سلواتے ہیں، زیور بناتے ہیں، دنیا بھر کے کام کرواتے ہیں، تو بچوں کے بھی بنوا لیں۔ بات یہ ہے کہ جب شریعت پر ہم عمل کرنے کی نیت کر لیں گے، مدد اللہ کرے گا۔ اب ہم بائر ہیں، مارکیٹ جب جائیں گے اور دکاندار کو کہیں گے بھائی ہمیں چاہیے ہی بغیر تصویر کا، وہ کیسے نہیں لے کر آئے گا؟ ہم ڈیمانڈ تو پیدا کریں، اپنے اندر تو ایمان پیدا کریں، سب کچھ آ جائے گا۔ آج صبح ایک دکان پہ بیٹھا ہوا تھا میں، تو ایک صاحب آئے تو بڑے پر تکلیف میں تھے، کہنے لگے مجھے نا شوگر آج کل بہت زیادہ ہے، پریشانی ہے۔ میں نے کہا آپ جو کا آٹا استعمال کریں، تو اس کے بارے میں بتایا کہ سنت بھی ہے اور اس شوگر کے اندر بہت مفید ہے۔ والد صاحب کر رہے ہیں، امی کر رہی ہیں، تو بڑا فائدہ ہے اس کا، دونوں کو شوگر ہے۔ میں نے ان کو یہ مثال دی تو خود ہی کہنے لگے کہ پہلے گندم کا آٹا نہیں ملتا تھا، اب جو کا نہیں ملتا۔ یہ ان کے الفاظ، پہلے گندم کا آٹا نہیں ملتا تھا، اب جو کا نہیں ملتا، کہاں سے لاؤں؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ختم ہو جاتی ہے اس کی دستیابی بھی نہیں رہتی۔ آج ہم جو کا آٹا دکاندار سے مانگنا شروع کریں، وہ لے کر آئے گا۔ ہم بغیر تصویر والا لباس مانگنا تو شروع کریں، کیسے نہیں ملے گا؟ اس نے اپنی دکانداری چلانی ہے، وہ لے کر آئے گا۔ ہم اپنے آپ کو پختہ کریں۔ اب تصویر کے لباس کے بارے میں چند حدیثیں سن لیجئے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک چادر خریدی نبی علیہ السلام کے لیے، اور اتنے میں نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور دروازے کے باہر ہی رک گئے، اور چہرے پہ ناگواری کے آثار کو میں نے جب محسوس کیا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی مانگتی ہوں، کچھ غلطی ہو گئی ہے، آپ کے چہرے پہ ناراضگی کا آثار ہیں۔ ایسی بیویاں اگر ہوں تو گھروں میں مسئلے نہ رہیں کہ خاوند کے چہرے کے اوپر ناراضگی کے آثار دیکھتے ہی پہلے ہی معافی مانگ لی، ابھی تو بات چیت ہی کوئی نہیں ہوئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ یہ چادر کیسی ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے اس کو آپ کے لیے خریدا کہ آپ استعمال کریں۔ فرمایا کہ اصحاب تصویر بنانے والے کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، ان کو کہا جائے گا جو بنائے روح ڈالو۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کا عمل، بی بی عائشہ نے خود نہیں بنائی تھی، بنائی نبی علیہ السلام کے لیے خریدی تھی، نبی علیہ السلام نے منع کر دیا۔ تو ہم بھی اس کے لیے فکر کریں۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کتا اور تصویر ہو، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں رحمت مانگتے ہیں اور ہر طرف تصویریں لگائی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہم اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ نیا لباس اگر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اور دعا بھی نبی علیہ السلام نے سکھائی، الحمدللہ الذی کسانی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے لباس عطا کیا، ما اباری بہ عورتی و اتجمل بہ فی حیاتی، جس کے ذریعے میں اپنے ستر کو چھپاؤں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعے سے زینت حاصل کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا الفاظ، ایک تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، تمہارے اوپر لباس عطا کیا، نبی علیہ السلام نے شکر دیا۔ وہاں مقصد کیا بتایا تھا؟ یواری سوآتکم وریشا، تمہارے ستر کو چھپائے، تمہیں زینت دے۔ تو نبی علیہ السلام نے شکر میں یہی دعائیں مانگی اور یہی اظہار کیا تاکہ میں اسے اپنے ستر کو چھپاؤں اور زینت کو حاصل کروں۔ کیا خوبصورت مناسبت ہے، ہمیں بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں جی اسلام کا لباس کوئی نہیں، ہر اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، ڈاکٹر کا، وکیل کا، جج کا، ہر ایک کا لباس ہے، شریعت کے اندر لباس نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شریعت کے اندر بھی لباس کی تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ نفیس لباس کے بارے میں
اچھا اور قیمتی لباس کے بارے میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہم جب مسجدوں میں جانے لگیں، اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہونے لگیں، خوبصورت اور اچھا لباس پہن کے جائیں۔ اس وقت ڈیزل لگا لباس، گندا لباس، میلا لباس، فجر کے وقت میں ایسے ایسے لوگ مسجد میں بیچارے آ جاتے ہیں کہ ان کا وہ لباس ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی عام فنکشن میں بھی پہن کے کبھی نہ جائیں۔ بڑا فنکشن، خاص فنکشن تو دور کی بات، عام فنکشن میں بھی نہ جائیں، اپنی دکان پہ بھی بیٹھ کے نہ جائیں۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا لباس، مسجد میں جاتے ہوئے اللہ کی ایک عورت تھی، اس کی ترتیب یہ تھی کہ جب رات ہو جاتی، خاوند آتے ہیں، ملاقات، گھر کے کام کاج، خاوند کی ضروریات سب پوری کر کے آخر میں بیوی آتی ہے اپنے ہسبینڈ کے پاس کہ جی کوئی اور کام کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کہ نہیں الحمدللہ، تو پھر وہ جاتی، نہاتی اور نیا جو قیمتی ترین جوڑا ہوتا ہے وہ پہن کر تہجد میں کھڑی ہو جاتی اللہ کے سامنے۔ تو ہم اس طرح کا عمل بھی کریں۔ اور اگر کسی کے پاس مال ہو تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا لباس پہنے، لیکن دل کے اندر تکبر اور برائی نہ آ رہی ہو، نہ اپنے لیے بڑائی آ رہی ہو، نہ دوسرے کی حقارت آ رہی ہو۔ ایک زبیر بن علقمہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت ہی برے حالت میں تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال گندے تھے، لباس میں میلا عجیب سا تھا۔ پوچھا اللہ کے بندے کیا تیرے پاس مال نہیں؟ انہوں نے بتایا یہ چیزیں، اتنا مال ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہا کہ اس نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، اللہ کو پسند ہے کہ بندے کے اوپر انعام کا اثر دیکھے۔ تو اگر کسی کے پاس مال میں وسعت ہو تو بھئی وہ قیمتی لباس پہن سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے طور پر، تکبر نہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے جبہ بھی پہنا ہے، آپ علیہ السلام نے شلوار خریدی ہے اور کرتے کو آپ نے پسند فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ رنگوں کے اندر سفید رنگ کو پسند فرمایا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو سفید لباس میں ملبوس دیکھا، اور ایک حدیث میں آیا تھا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور ایسے ہی کپڑوں میں اپنے مردوں کی تدفین کیا کرو۔ ایک چیز ہے مردوں کے لیے ٹخنوں کا ڈھکنا یا نہ ڈھکنا، اس کے بارے میں کیا بات موجود ہے؟ صاف اور کھلی اور دھلی بات یہ ہے، مردوں کے لیے ٹخنوں کا ڈھکنا یہ جائز نہیں، گناہ ہے۔ دل میں تکبر ہو یا نہ ہو، وہ کہتے ہیں جی تکبر نہیں ہوتا اس لیے ہم ڈھک لیتے ہیں، کسی بھی بنیاد کے اوپر مردوں کے لیے ٹخنوں کا ڈھکنا جائز نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ٹخنوں سے نیچے جو تہبند ہوگا یا شلوار پینٹ وغیرہ وہ جہنم میں ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے۔ پھر ایک جگہ الگ فرمایا ہے جو فخر کے باعث اپنے کپڑوں کو لٹکائے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے اوپر نظر شفقت نہیں کریں گے۔ اگر نظر شفقت اللہ ہی نے نہ کی تو جنت میں کیسے پہنچیں گے؟ ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تہبند اس طرح باندھو جس طرح فرشتے باندھا کرتے تھے۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی فرشتے کس طرح باندھتے تھے؟ تو فرمایا نصف پنڈلی تک۔ تو ٹخنے ڈھکے رہیں اور ٹخنوں کے اوپر شلوار ہو بالکل ٹھیک ہے، اور تھوڑا اوپر ہو جائے بالکل ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ نصف پنڈلی تک یہ گنجائش ہے، اس سے اوپر بھی نہ ہو، بس ٹخنے ڈھکے رہنے چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ایک صحابی کی تو کمر کو پکڑ کے فرمایا تھا اپنی تہبند کو مت لٹکاؤ، اللہ تعالیٰ لٹکانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ کھلی ڈلی باتیں ہیں، صاف صاف۔ لباس کے اندر چند چیزیں منع بھی کی گئی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ اس میں نمبر 1، کفار کی نقالی جائز نہیں، کافروں کے ساتھ مشابہت جائز نہیں۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح صنف مخالف سے مشابہت، یعنی مرد ایسا لباس پہنے جو عورتوں کی مشابہت ہو، یا عورت ایسا پہنے کہ مردوں کی مشابہت ہو، یہ بھی منع کیا۔ نبی علیہ السلام نے بتایا مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت اور عورت کی مشابہت کرنے والا مرد، یہ دونوں ہم میں سے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی ملت پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے۔ قیمتی لباس، نبی علیہ السلام نے 1000 درہم کا لباس بھی پہنا۔ نبی علیہ السلام نے اتنا قیمتی لباس بھی پہنا کہ 27 اونٹ دے کر وہ لباس آیا۔
امت کے امیروں کے لیے آپ نے ایک جواز کی گنجائش بنا دی۔ عمومی طور پر تو آپ کا لباس سستا اور ہلکا ہوتا تھا، اتنا قیمتی نہیں ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی آپ نے قیمتی لباس بھی پہنا، امت کے امیروں کے لیے گنجائش نکل آئی۔ اب قیمتی لباس کس وقت پہننا جائز ہے؟ جس وقت وہ لباس ہمیں تکبر میں مبتلا نہ کرے۔ اگر ہم نے برانڈز کے کپڑے لے لیے، سفینہ، سفیناز اور کون سے برانڈ ہے جی، تو برانڈز کے کپڑے اگر ہم نے پہننے ہیں تو اس سے پہلے دل پر محنت کریں۔ اگر کوئی مہنگا کپڑا پہن کے ہمارے دل میں اپنی بڑائی یا دوسرے کی حقارت آ گئی، اب یہ لباس کا پہننا ہمیں جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کے طور پر پہنیں اور دل کے اندر اپنی بڑائی نہ ہو، کسی کی حقارت نہ ہو، تو پھر تو یہ ٹھیک ہے، پھر اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے وقت اپنا سب سے بہترین لباس پہنا کرتے تھے۔ چل لباس پرانا ہو جائے تو کیا کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اپنا پرانا لباس اتار دے اور کسی مسکین کو صدقہ کر دے تو زندگی اور موت میں اللہ تعالیٰ کے امن میں، ذمہ داری میں آ گیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پرانا کس کو لباس کہتی تھی؟ حدیث کے اندر کس کو پرانا لباس کہا گیا؟ جس کپڑے کو پیوند نہیں لگ جاتا تھا اس وقت تک پرانا کہلانے کے قابل ہی نہیں ہوتا تھا۔ کثیر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امی عائشہ کے پاس کوئی بات پوچھنے حاضر ہوا، ان کا ٹھہرو ذرا میں اپنے کپڑے کو پیوند لگا لوں پھر بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، مفہوم سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ امی آپ کپڑے کو پیوند لگا رہی ہیں، کیا میں لوگوں کو بتاؤں نہیں؟ یہ تو آپ کی کہنے کنجوسی کی طرف دلالت کرتا ہے یہ عمل۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ جو تیرے جی میں آئے تو کر، اسے نئے کپڑوں کی کوئی قدر نہیں جس نے پرانا کپڑا نہ پہنا ہو۔ یہ امی عائشہ کی بات ہے، اور امی عائشہ کو نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا تھا، اے عائشہ اگر آخرت میں مجھ سے ملنا چاہتی ہیں تو دنیا کا مال اتنا ہی رکھنا جتنا مسافر لے کر چلتا ہے، خبردار مالداروں کی مجلس سے پرہیز کرو، اور کسی کپڑے کو پرانا ناقابل استعمال اس وقت تک نہ بناؤ جب تک کہ اس کو پیوند نہ لگا لو۔ یہ رفو کرنا یہ سنت ہے۔ یہ چند مخصوص تعلیمات بتا دی گئی ہیں، تفصیلات کے لیے پھر گلدستہ سنت جلد 2 دیکھ لیجئے، علماء کی کتابیں موجود ہیں۔ تو لباس کے اندر ہم شریعت سنت کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ ایک اور پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہے، جب پاکستان بنا تھا 1947 میں 1947، اس وقت کی عورت کا لباس کیا تھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر کیا ہوا، آج کیا ہے، اور 2047 میں کیا ہوگا۔ پہلے کپڑا تھا، برقع تھا شٹل کاک، بس آنکھ نظر آتی تھی ذرا سی، ایک سوراخ سے ایک نظر آتی تھی۔ اچھا، تو شٹل کاک برقع ہوتا تھا، ایک آنکھ یا 2 آنکھیں نظر آتی تھی بس۔ اس ماں نے خود تو شٹل کاک پہنا، بیٹی کو عام برقع پہنایا دوسرا، اور یہ جو بیٹی تھی، یہ جب بڑی ہوئی، اس نے اپنی بیٹی کو چادر پہنائی۔ ایڈوانس ہوتے ہوتے نا، یہ جس نے چادر پہنی اس نے اپنی بیٹی کو دوپٹہ پہنایا۔ دوپٹہ پہننے والی نے چادر نہیں پہنا، برقع نہیں پہنا، شٹل کاک نہیں پہنا، اس نے اپنی بیٹی کو دوپٹہ ہی نہیں پہنایا۔ چھوٹے بچوں کا لباس، اس نے اپنی بچی کو دوپٹہ بھی نہیں پہنایا۔ پھر وہ سلیو لیس اور ہاف سلیو اور سلیو لیس شروع ہوئے، اور اب تو چھوٹی بچیوں کا جو لباس، ابھی آپ چلے جائیں لنک روڈ، لبرٹی چلے جائیں، مارکیٹوں میں چلے جائیں، بچیوں کا لباس دیکھیں جو دکانوں پہ لگا ہوا ہے، آدھا جسم ننگا۔ یہ بچی جس کو ہم نے وہ لباس پہنایا جس کا آدھا جسم ننگا ہے، یہ جب بڑی ہوگی اپنی بچی کو کیا پہنائے گی؟ برقع۔ 1947 میں ہمارا لباس کیا تھا، اور آج کہاں پہنچے ہیں، اور 2047 تک ہم کدھر چلے جائیں گے؟ کیا اس کے اوپر کسی روک کی ضرورت ہے؟ آج مارکیٹوں میں تصویریں لے لیجئے کہ دکانوں پہ کیا تصویریں لگی ہوئی ہیں، کیا ڈسپلے ہے لباس۔ 20 سال پہلے کی نکال لیجئے، اس سے 20 سال پہلے کی اگر مل جائیں ان کو دیکھ لیجئے، یا اپنے باپ دادا کے لباس کو دیکھ لیجئے، ماؤں کے لباس کو دیکھ لیجئے، اپنوں کو دیکھ لیجئے، اپنے سے آگے بچوں کو دیکھ لیجئے، تو انہی کے اندر ہمیں اپنے گھروں میں، خاندانوں میں فرق نظر آ جائے گا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں، اس کی انتہا کیا ہے، اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے، جہاد کا سفر تھا، تو ایک عورت جو کافرہ تھی
اس کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دیوانہ وار تلاش کر رہی ہے، اور بیٹے کی تلاش میں اتنی جو ہے نا وہ محو ہے، گم ہوئی ہے، اس کو خیال نہیں رہا، اس کی چادر سر سے اتر گئی، سر ننگا ہو گیا۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر بھیجی، صحابی کو کہا جاؤ اس کے سر پہ چادر ڈالو۔ کب کافر آئے؟ فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو، سر ڈھک کے آؤ۔ پھر سر ڈھکا گیا اس کا۔ آج امت کی عورتوں کے سر ننگے ہیں۔ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شفاعت کے لیے جانا ہے تو ہمیں اس کے لیے فکر کرنی ہوگی۔ اور بالکل آخری بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ دیکھیے فرعون کا مقابلہ ہوا تھا، فرعون نے ایک مقابلہ کروایا تھا جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس میں کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فاتح بنا دیا اور جادوگر جو ہے وہ شکست کھا گئے۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام ایک اکیلے تھے، سامنے جادوگر تھے، وہ جتنی بھی ان کی تعداد تھی ہزاروں میں تھے، اور دوسری طرف کون تھے ساتھ؟ فرعون اور اس کی قوم۔ جب شکست ہو گئی جادوگروں کو تو سارے جادوگر ایمان لے آئے، ایک جادوگر بھی ایسا نہیں تھا جو ایمان نہ لایا ہو۔ اور دوسری طرف فرعون کی قوم کے بھی تو لوگ ہوں گے نا بہت زیادہ، ان میں سے ایک بھی ایمان نہ لایا۔ 2 4 10 20 لے آتے، ایک بھی نہ لایا، اور ادھر سے ایک بھی نہ رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کی مرضی۔ لیکن علماء نے ایک بڑی عجیب حکمت لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب جادوگروں کے پاس حق آ گیا، دلائل سامنے آ گئے، حق آ گیا، حق کو قبول کرنے میں انہوں نے کوئی چون چنا سے کام نہیں لیا، فوراً حق کو قبول کر لیا۔ کوئی آگے سے ہیل حجت لاجک اور کیا کہتے ہیں حجت بازی نہیں کی، ہٹ دھرمی نہیں کی، باتیں نہیں نکالی، اللہ نے ان کو ایمان عطا فرما دیا۔ ابھی جتنا یہاں بیان ہوا قرآن اور حدیث یعنی حق بیان ہوا، اب حق بیان ہونے کے بعد ہم اس کو قبول کر لیں، اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دیں گے، آسانی ہوگی۔ اگر ہیل حجتیں نکالیں گے، راستے نکالیں گے تو پھر معاملہ ہمارا تکلیف میں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہم سب پر اپنی خصوصی رحمت کی نظر فرما۔ یا الہ العالمین، موبائل اور انٹرنیٹ کے جائز استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ناجائز حرام اور غلط استعمال سے ہماری اولادوں کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ رب کریم حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ رب کریم جو نرینہ اولاد کے طالب اپنی رحمت سے انہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ رب کریم جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدر دان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ اللہ جو اپنی اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں اللہ اولادوں کو گھروں میں خوشگوار ازدواجی زندگیاں نصیب فرما۔ رب کریم ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ جن خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما، اللہ ہماری زندگیوں میں گھروں میں کام کاروبار میں صحت میں برکتیں عطا فرما، حافظے میں برکتیں عطا فرما۔ رب کریم وقت کے مطابق صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے فیصلوں میں برکتیں عطا فرما۔
رب کریم ہماری موت کا وقت آئے ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا۔ اللہ اس رمضان کو قبول فرما، جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم سے ہو سکے کمی کوتاہی کو معاف فرما کر اجر عظیم اور کامل اجر عطا فرما۔ اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔